وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید اور معذرت بھی، اشتہارات کچھ لمبے ہو گئے تھے، آپ کی بھی طبیعت پہ گراں گزرے اور میرے جو مہمان ہیں ان کی بھی باتیں میں نے سنی، آپ کو تو پتہ نہیں چلا۔ یوسف شاہ صاحب، اب یہ دیکھیں کہ پشاور میں بھی دھماکہ ہو گیا ہے، کراچی میں بھی دھماکہ ہو رہا ہے، تو اس صورتحال میں جو عام آدمی ہے جو اس وقت آپ کی گفتگو سن رہا ہے وہ تو یہ سوچ رہا ہوگا یار یہ کس قسم کے مذاکرات ہیں۔ زاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات بند ہونے چاہیے، یہ ساتھ میں دھماکے بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی مار رہے ہیں، بچے بھی مار رہے ہیں۔ دیکھو حمید میر صاحب، مذاکرات کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ دھماکے بند ہو جائیں۔ یہ ہم دیکھو اس وقت تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دھماکے وہی کروا رہے ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں۔ دیکھو پاکستان کا ایک دشمن نہیں ہے، اس وقت پاکستان پہ ہر طرف سے دشمن حملہ آور ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکے کوئی آج کے بعد نہیں ہوئے، طالبان کے بعد سے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ سن 1950 کو اٹھائے، 95 کو جس وقت مولانا سمیع الحق نے پھر ملی ایک دیتی کونسل بنائی، اس وقت گھر گھر یہ دھماکے ہو رہے تھے۔ اس طرح اس سے پہلے بھی آپ یہ طالبان تو ابھی 2000 کے بعد پیدا ہو گیا نا، 2000 کے بعد یہ تحریک شروع ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی یہاں دھماکے ہو رہے تھے۔ سن 1980 کا آپ اٹھایا تاریخ، پشاور میں ہر روز دھماکہ ہوتا تھا۔ بہرحال ہم نے ان کا پرواہ کیے بغیر اس سلسلے کو آگے چلانا ہے۔ جب انشاءاللہ یہ تو بہت سے لوگ یہ کوشش کریں گے کہ اس کو سبوتاژ کریں، لیکن ہم نے اس کو سبوتاژ کرنے نہیں دینا ہے۔ ہم نے دھماکوں کو بھی بند کرنا ہے، ہم نے حملوں کو بھی بند کرنا ہے، ہم نے محبت اور اخوت کی فضا کو پیدا کرنا ہے۔ جنرل قادر بلوچ صاحب، یہ پھر دھماکے کوئی سیبوٹاج کی ایفرٹ ہے، کون کروا رہا ہے یہ؟ دیکھیں جی، ہمارے لیے دھماکوں کی وجہ سے بڑے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں حکومت کے لیے۔ حکومت کے اوپر پہلے سے بہت زیادہ پریشر تھا، اس قسم کی کارروائیاں جو ہوئیں اور بڑا مشکل ہو گیا تھا یہ فیصلہ کرنا کہ یہ رستہ اختیار کیا جائے بات چیت والا، لیکن اس کے باوجود حکومت نے یہ رستہ اختیار کیا۔ ابھی حکومت کے لیے یہ بہت مشکلات ہیں۔ اگر طالبان کہتے ہیں کہ ان کا ان دھماکوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ تیسری قوت ہے جو کہ بات چیت کو سبوٹاج کرنا چاہتا ہے اور رکاوٹ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ یہ ناکام ہو جائے، پھر ان کو کچھ اقدام اٹھانے پڑیں گے۔ سب سے پہلی سجیشن یہ ہے کہ پہلا ایجنڈا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے، کل یا پرسوں جب ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، یہ اعلان کیا جائے کہ تمام اس قسم کی کارروائیاں سیز فائر ہو جائے۔ سیز فائر کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا، فائر بندی کر دو یا کارروائی کو ختم کرنا، پہلی بات۔ دوسری بات، اس قسم کے اس کے باوجود بھی اگر اس قسم کے دھماکے وغیرہ ہوتے ہیں، سب سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ آنا چاہیے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کو کنڈم کرنا چاہیے اس کو کہ جس کسی نے کہا ہے وہ ان کے ساتھی نہیں ہے اور وہ اس امن کے معاملے کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3 جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کرے، یہ اعلان کر دے، بلکہ اگر اس میں کوئی مدد دے سکتے ہیں، کیونکہ بے شمار لوگوں کو وہ جانتے ہیں، کئی اس کے ایسے فیکشنز ہیں جو ان کے ساتھ شاید ایگری نہ کرتے ہوں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ 30-40 کے قریب گروپ ہے۔ اگر کوئی ایسا گروپ ہے جو ان کی کاروں اس کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا ہے اور چل نہیں رہا ہے تو سرکار کو مدد کرے، اپنے طور پر ان کے خلاف ایکشن لے۔ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تب سرکار کو مدد پرووائڈ کر لے تاکہ سرکار اس قسم کی کارروائی کو بند کرنے کے لیے جو دفاعی کارروائی کی جانی ہے، ڈیفینسو ایکٹیویٹی، وہ کر لے اور پھر یہ گاڑی چلے گی۔ ادروائز تو یہ حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اگر ایک کیجولٹیز کی تعداد اس طرح سے بڑھتی گئی کہ اس گاڑی کو آگے دھکا دیتا رہے اور چلاتا رہے۔ اچھا زاہد حسین صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ جب پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس وقت حکیم اللہ محسود زندہ تھے، تو پشاور میں ایک چرچ پر حملہ ہو گیا تھا۔ اب یہ جو پشاور میں سینما پہ حملہ ہوا تو طالبان نے اعلان لا تعلقی کیا۔ ابھی بھی جو مجھے انفارمیشن آ رہی ہے، کچھ صحافی دوست جو ہیں وہ یہ پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ طالبان کا کہہ رہے ہیں کہ یہ پشاور کے دھماکے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ کون کروا رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ جب تحریک طالبان کی بات کرتے ہیں تو ہر جگہ کی اپنی اپنی انہوں نے بنائی ہوئی تنظیم۔ مومن کی ایجنسی کی الگ ٹی ٹی پی ہے، آپ کی جو ہے نارتھ وزستان کے الگ ہے، محسود ایریا میں الگ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ بھئی ٹی ٹی پی لا تعلقی کا اظہار کہ آپ نے اس کی پشاور کی چرچ کی بات کی ہے، دیکھیں اس میں لوگوں پکڑے گئے ہیں، مومن ایجنسی کے طالبان کے ممبر پکڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حکیم اللہ محسود کا بیان بھی آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ ایک دن بعد آیا کہ جو ہے ہم اس سے مطلب ہم شریک نہیں ہیں لیکن ہم اس سے متفق ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری کارروائیاں جو ہوتی ہیں، تو اب یہ کہنا کسی کی سازش ہے تو پہلے تو یہ طے کرے نا کہ ٹی ٹی پی کے جتنے سارے گروپ ہیں کیا اس پہ سارے لوگ تیار ہیں۔ جب یہ پہلی مذاکرات کی بات ہوئی تھی تو میں نے خود لوگوں کی ویڈیو سنی ہے
جس میں انہوں نے مخالفت کی اور ایسی کہا ہے کہ اگر یہ مذاکرات ہوتے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے بھی سنے ہوں گے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو کہنا جو ہوتا ہے کہ سازش ہو رہی ہے، سازش نہیں ہو رہی ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے مختلف دھڑے جو ہے تحریک طالبان پاکستان سے جن کا تعلق ہے، کیونکہ ایک سینٹرلائز آرگنائزیشن تو نہیں ہے، تو وہ جو ہے یہ کارروائی کرتے رہیں گے. اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کہیں جی وہ حملہ ہم نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ 20 یا 25 یا 30 جتنے بھی دھڑے ہیں ان کے، انہی کے ہیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے حملے بھی کرتے ہیں، تو وہ تو ختم ہونے چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے اوپر آپ اس کے نہیں بند کرا سکتے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہے یہ مذاکرات کا. دوسری بات ہے سیز فائر کی جو آپ نے بات کی. میں کہہ رہا ہوں سیز فائر کا لفظ غلط ہے. دیکھیں اسٹیٹ کو اپنے لوگوں کی جو ہے وہ جان و مال کا تحفظ کرنا پڑتا ہے. کیا لفظ استعمال کیا جائے؟ میں اس کو صرف دہشت گردی بند کرنی چاہیے. دیکھیں ایک بات سنیں، آپ کارروائی نہیں، لیکن اسٹیٹ کیا کہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسٹیٹ کچھ نہیں کر رہی ہے. دیکھیں اسٹیٹ اگر فرض کیجیے کوئی کارروائی کرتی ہے، فرض کیجیے یہ پولیس کا یہ حملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد اگر یہ لوگوں کو پکڑتی ہے تو وہ تو سیز فائر کے اس میں لڑائی کے ذمے میں تو نہیں آتا. جو میر علی میں بمباری ہوئی، دیکھیں ایک بات سنیں، اس کے بعد وہ دیکھیں اس کی واقعات کیا ہے اس کی بھی دیکھ لیں. میر علی میں کب بمباری ہوئی ہے؟ جبکہ اس کے فوجیوں کو جب آپ نے مارا ہے اس کے بعد انہوں نے کارروائی کی. یہ ریاست کا فرض ہوتا ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ پہ حملہ ہو رہا ہے تو اس کا جواب دینا ہے. یہ آمنے سامنے کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ پاکستان کی اگر جنگ ہے تو دہشت گردی کے خلاف ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صاف لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ دہشت گردی کی کارروائیں بند ہونی چاہیے، اس کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں. جی یوسف شاہ صاحب، آپ کی گاڑی تو دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے سامنے کھڑی تھی، اس کو بم سے کس نے اڑایا؟ بتا دیں، آج بتا دیں. دیکھو حامد میر صاحب، آپ سے کون ناراض تھا؟ حامد میر صاحب مجھ سے کوئی بھی ناراض نہیں تھا. اس سے پہلے ہمارے ایک استاد کو بے دردی شہید کر دیا گیا، اس کے بعد پھر میری گاڑی میں بم رکھا گیا. تو یہ جو اب سمجھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس دہشت گردی کے اس لہر میں انوالو ہیں، ملوث ہیں. اب دیکھو ہمارے استاد کے ساتھ طالبان کا تو کیا دشمنی تھی، اس کا کیا تعلق تھا؟ عصر کو اس کو اٹھا لیا گیا، نصیب خان، مولانا شیخ نصیب خان صاحب کو صبح عصر کو اٹھا لیا اور صبح یہاں سڑک پر پھینک دیا. اس طرح میری گاڑی مدرسے کے اندر کھڑی تھی، اس کے اندر بم رکھ کے اڑا دیے گئی. اس طرح بہت سے لوگ ہیں، بہت سے علماء ہیں جو اس کو شہید کر دیتے ہیں. تو وہ تو طالبان نے نہیں مارے. ابھی مفتی عثمان صاحب کو جو شہید کیا گیا، یہ کس نے شہید کر دیا؟ ہمارے مفتی عثمان کو، مولانا حسن جان کو کس نے شہید کیا؟ مارا؟ دیکھو وہ مجھے معلوم ہے، تو حکومت کا فرض ہے. نا سوسائڈ بومبنگ کے خلاف بیان دینے کے بعد مارا گیا. اچھا مفتی ڈاکٹر سرفراز نعیمی کو لاہور جامعہ نعیمیہ میں کس نے شہید کیا؟ دیکھو یہ حکومت کا فرض ہے، میری تو نہیں ہے کہ وہ سامنے لائیں ان لوگوں کو، اس کو بے نقاب کرے جس نے میرے گاڑی میں بم رکھا ہے، جس نے ہمارے شیخ نصیب خان کو بھی شہید کر دیا، جس نے مفتی عثمان کو بھی شہید کر دیا، جس نے ہمارے حافظ احمد علی کے بھائی کو بھی شہید کر دیا. تو یہ سارے سامنے آنے چاہیے اور ہم اس باتوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں. یہ جو زاہد صاحب فرماتے ہیں کہ دہشت گردی ہے فلان ہے، اس باتوں میں ہم نہیں جاتے ہیں. صاف بات ہے ہم امن کی طرف جانا چاہتے ہیں. اب اگر میں کہہ دوں کہ میرا نہیں کہ بے گناہ مسلمانوں کا کیا قصور تھا، اس بڑی خاتون کا کیا قصور تھا، اس بچوں کا کیا قصور تھا کہ ایک ٹرک کے ٹھیلے کے نیچے انہوں نے راتیں گزار دی ہیں، اس کا کیا قصور تھا؟ اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. نہ کسی صحافی کو جانا چاہیے، نہ کسی تجزیہ نگار کو جانا چاہیے. آپ آپس میں پھر مذاکرات شروع کریں نا، کیوں نہیں کر رہے؟ مذاکرات تو ہم کر رہے ہیں. پہلے آپ کدھر کر رہے ہیں؟ دیکھو یہاں ہم نے تو آج بھی ہم بیٹھے تھے، آئے تھے یا نہیں؟ آپ نے دیکھا یا نہیں؟ آپ نے ہمیں دیکھا تھا. ہم مذاکرات کے لیے پھر وہ انہوں نے کہا کہ اچھا ملنے کے لیے تیار ہے، پھر آپ چلے گئے. پھر آئیں گے انشاءاللہ، ان سے ملیں گے، بالکل آئیں گے انشاءاللہ. مذاکرات ہی کے ذریعے سے ان مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے. یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اس ملک کے باشندے ہیں اور ہم نے اس ملک میں اچھا یہ جو پشاور میں دھماکہ ہوئا، اس کی مذمت کرتے ہیں آپ؟ بالکل، ہم نے ہر حملے کی ہم نے مذمت کی. جی جنرل قادر بلوچ صاحب. جی میں تو خیر اس بلیم گیم میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. مولانا صاحب نے جو کچھ کہا لا تعلقی کا اظہار کیا ان تمام سوالوں سے جو آپ نے پوچھا، لیکن کوئی سوال پوچھنے والے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے تعلق کا اظہار کیا اور انہوں نے اون کیا ہے، انہوں نے اون نہیں کیے، جن کو اون کیے ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہوگی، پھر معاملات پھر آگے چلے جاتے ہیں. میرے خیال میں اس کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں.
اس وقت نیک نیتی کی ضرورت ہے, اچھے ارادوں کی ضرورت ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور اس عمل کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اور یہ عمل اسی وقت آگے لے جایا جا سکتا ہے کہ جب اس قسم کی کارروائیاں ایٹ لیسٹ یہ اس سے کم از کم ایک پیغام تو سامنے چلا جائے جب اگلی مرتبہ کل یا پرسوں جب یہ بیٹھیں گے کہ اس قسم کی کارروائی اس کے بعد اگر ہوں گے تو ان سے تحریک طالبان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, وہ اور لوگ ہوں گے, اور ان اور لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ تحریک طالبان بھی متحرک ہو جائے گی. آپ نے کہا فائر بندی, زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی بند کرو, تو پھر مناسب لفظ کیا ہے؟ میں زاہد صاحب کے ساتھ اس کا لفظ استعمال کرتا ہوں, اردو میری اتنی اچھی نہیں ہے, وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فائر بندی, سیز فائر, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دو فوجوں کے درمیان میں لڑائی ہو رہی ہو, وہاں پر یہ لفظ چلے یہ کہتے ہیں کارروائیاں بند کریں, تو آپ کارروائیاں بند کر دیں جو سبوٹاج اور ہمارا خیال بھی یہ کہ انشاءاللہ کارروائی ہے جہاں پر معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی ہمارا خیال بھی یہ کہ بیٹھتے ہی انشاءاللہ اسی نقطے پر ہم بحث کریں گے. سرکاری کمیٹی سے بیٹھ کے ہم یہی انشاءاللہ طے کریں گے. مذاکراتی کمیٹی کا یہی ارادہ ہے کہ جیسے بھی ہم بیٹھیں گے تو اسی نقطے پر ہم بحث کریں گے. سب سے پہلے یہ نقطہ ضروری ہے اور انشاءاللہ اسی نقطے کو ہم لیں گے. اس پہ تو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جس طرح زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو ری ایکشن میں کارروائی کرتی ہے, حکومت کی تو کارروائی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن اگر ایسی کوئی کارروائی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے لوگ تو نہیں چھوڑیں گے حکومت کو کہ وہ خاموش بیٹھے. زاہد صاحب کارروائی کریں گے. اگر صرف یہ کہا جائے کہ طالبان کارروائیاں بند کر دیں تو یہ تو ٹھیک ہے بھئی, اس کو آپ کارروائی کہہ لیں, میں اس کو دہشت گردی کرتا ہوں. اس کو آپ کیا کہیں گے جو پشاور واقعہ ہوا ہے؟ یہ تو دہشت گردی ہے. یہ آپ مجھے بتائیے کہ جو بنڈو میں واقعہ ہوا تھا اس کو کیا کہیں گے؟ وہ تو بہت بڑی دہشت گردی تھی. جب صحافیوں کو مارا تھا اس کو کیا کہیں گے؟ وہ تو جناب احسان اللہ احسان صاحب نے خود فون کر کے کہا کہ یہ جو بیچارے بے گناہ نہتے صحافی کراچی میں مارے گئے ہیں, یہ میں نے مارے ہیں, یہ ہم نے مارے ہیں. صحافیوں کا جو خلاف فتویٰ آیا اس کو کیا کہیں گے؟ وہ تو ہے انسائٹمنٹ آف وائلنس, یعنی کہ مار دو. یہی میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس میں یہ ساری دہشت گردی ہے. ہاں جی مولانا صاحب, یہ صحافیوں کے میر خلاف صاحب میں نے یہ درخواست کی کہ اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے, ہمیں نہیں جانا چاہیے. دیکھو اگر اس بحث میں ہم پڑھ گئے حامد میر صاحب تو ایک صحافی تو آپ دیکھتے ہیں اور 1000 صحافی نہیں دیتے ہیں کہ رات دن اس کو گالی دیتے ہیں. کیا آپ انصاف سمجھتے ہیں؟ یہ نجم سیٹھی جو آپ جیو پر بٹھا دیتے ہیں, جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں, یہ کسی صحافی کا زبان ہے؟ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. یعنی اس طرح صحافیوں کو بھی آپ بٹھا دیتے ہیں تو یہ اس باتوں میں نہیں جانا چاہیے. میں بار بار اپیل کرتا ہوں, ہمیں امن کی طرف جانا چاہیے, مذاکرات کی طرف جانی چاہیے, اور یہ کارروائی نہ اس کو دہشت گردی کرو, کچھ نہ کہو. ابھی ہم آگ کو بجھانا چاہتے ہیں, آپ آگ کو لگانا چاہتے ہیں. آگ کو بجھانا ہے اور پوری قوم کو چاہیے, صحافیوں کو چاہیے, حامد میر کو چاہیے, زاہد صاحب کو چاہیے, اور تمام سیاستدانوں کو چاہیے کہ آگ بجھانے میں حصہ لے اور ان کمیٹیوں کی تائید کرے. تو یہ جو پشاور میں دھماکہ ہے, جو پشاور میں آگ لگی, عورتیں بچے زخمی ہوئے, بے گناہ لوگ مارے گئے, ان کو بھی تو بچانا ہے. کیا کروں؟ اسی طریقے سے ہم نے بچانا ہے حامد میر صاحب, اور کسی طریقے سے 12 سال میں آپ نے بچائے نہیں بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپس میں ہم نے بیٹھنا ہے اور محبت و پیار سے ان مسائل کو ڈسکس کرنا ہے, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس مسائل پر کنٹرول پا لیں گے اور انشاءاللہ کنٹرول کریں گے. اگر آپ یہ کر دیں گے تو ہم لوگ سب آپ کے احسان مند ہوں گے اگر یہ امن لے آئیں انشاءاللہ گے. یہی کوشش کریں گے. جی میں تو آخر میں یہ کہوں گا کہ پرسوں پوری قوم کو ایک خوشخبری ملنی چاہیے, اور وہ خوشخبری یہ ہو کہ اس کے بعد کسی قسم کی ایسی کارروائی ہوگی تحریک طالبان پاکستان, یہ کروا دینا پلیز. انشاءاللہ جناب, جب آپ کی پرسوں جب ملاقات ہو, جنرل عبدالقادر صاحب دل سے دعا کرے تو انشاءاللہ یہی خوشخبری وہ سنیں گے. چلے یہ تو قادر بلوچ صاحب کی بھی دل سے دعا ہے, یہ زاہد صاحب کی بھی دل سے دعا ہے, میری بھی دل سے دعا ہے کہ جب بھی اب آپ پرسوں جب بھی آپ دونوں ٹیمیں بیٹھیں تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ کارروائی نہیں ہوگی. ہے پکی بات ہے؟ بالکل آپ کروا لیں گے یہ ویسے؟ یہ دیکھو میں نے پہلے عرض کیا, اور جو اعلان آپ کریں گے اس کو طالبان اس کو اون کریں گے, وہ ان سے ہم بات کریں گے, تحریک سے ہم بات کریں گے. تحریک کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں, پاکستان دشمنوں کی ہم ذمہ داری نہیں لے سکتے. آپ نے 100 دفعہ کہا کہ یہاں انڈیا کے لوگ برسر پیکار ہیں, یہاں انڈیا کے لوگ سرگرم عمل ہے. اس سے پہلے بھی رحمان ملک صاحب نے 2-3 دفعہ, آپ کو یاد ہوگا جب وزیر داخلہ کے بیانات دیے کہ ہم نے ٹرک پکڑے گئے, ہم نے فلان پکڑے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج مولانا یوسف شاہ جو کہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کا ایک مستند اور ایک بہت قابل احترام استاد ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ رحمان ملک کے بیانات سچائی پر مبنی تھے. یہ کہا آپ نے؟ دیکھو بہت سے ہمارے ایجنسیوں کی رپورٹیں بھی ہیں کہ یہاں غیر ملکی لوگ وہ ہمارے ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے. یہ مسلم بات ہے.
اس سے آپ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. کیوں جی یہ بات صحیح ہے ان کی کہ انڈیا بھی انوالو ہے؟ جہاں تک ملکی لوگوں کی سازشوں میں ملوث ہونے کا تعلق ہے، میں تو آرگومنٹ کو آگے چلاؤں گا، یہ طالبان بھی تو اسی ملک کے لوگ ہیں، وہ ان کی بھی تو سازش ہے، لیکن ان باتوں کو میرے خیال میں یہاں پر غیر ملکی جو ہے جب کارروائی کرتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں نا، وہ کون استعمال ہو رہے ہیں؟ ان کو یہاں چھوڑ دینا چاہیے. بات جو ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اعلان یہ ہو کہ اس کے بعد کی جو بھی کارروائی ہے تحریک طالبان کا اس کے تعلق نہیں ہے، اور وہ اس کو کنڈم کرے، اور ہم ان کو یقین کریں گے کہ ان کا تعلق نہیں چلے ہوگا. بہت بہت شکریہ جی آپ تینوں کا، قادر بلوچ صاحب، یوسف شاہ صاحب، جناب زاہد حسین صاحب. زاہد حسین صاحب نے آخر میں ایک بات کہی ہے کہ جو غیر ملکی طاقتیں اگر پاکستان میں کچھ لوگوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتی ہیں تو اپنے ہی ہمارے ہی لوگ استعمال ہوتے ہیں. تو بالکل درست کا، ماضی میں ہمارے حکمران بھی غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے، اور ہمارے حکمرانوں نے ہی غیر ملکی طاقتوں کو فوجی اڈے دیے جہاں سے پاکستان ہی میں ڈرون حملے ہوتے تھے، اور ہمارے حکمرانوں نے اور بھی بہت کچھ کیا، اپنے لوگوں کو امریکہ کے ہاتھوں بیچا اور پھر اس کا بہت فخر سے اعلان بھی کیا. تو دونوں طرف سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، بہت سے بلنڈرز ہوئے ہیں. دونوں اطراف کو اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے. اور آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب بھی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو تو اس میں فائر بندی کی بات ضرور کریں، کارروائیاں بند کرنے کا ذکر ضرور کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دونوں اطراف پاکستان کے ان بے گناہ لوگوں سے ضرور معافی مانگ لیں جو پچھلے 8-10 سال کے دوران ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو گئے، اور ان کا جو خون ہے وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. ان کا کوئی والی وارث تھا یا نہیں؟ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.